بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، من و سلویٰ کیا تھا؟ اس کی حقیقت کیا تھی؟ من و سلویٰ کس نبی کی امت پر اور کیوں نازل ہوا؟ کیا من و سلویٰ جنت سے نازل شدہ کھانا تھا یا پھر اللہ رب العزت نے یہ دونوں چیزیں زمین سے ہی پیدا کی تھی؟ تاریخ دنیا میں ایک ایسی قوم بھی گزری ہے کہ جس کے لیے اللہ پاک خود روزانہ کھانا نازل کیا کرتا تھا۔ اس کھانے کو من و سلویٰ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہم نے اکثر ایسے انبیاء کے قصے تو پڑھے ہیں جنہیں اللہ غائب سے رزق عطا کر دیتا تھا، لیکن من و سلویٰ ایک ایسا کھانا تھا جسے ایک نبی کی پوری امت کے لیے نازل کیا جاتا تھا، اور پھر یہ بس ایک ہی دفعہ نہ ہوا بلکہ ایک خاص عرصہ تک روزانہ صبح و شام نازل ہوتا رہا۔ ناظرین کرام، بنی اسرائیل کے آباء و اجداد کا وطن شام تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں جب انہوں نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام مصر میں طاقتور ہو گئے ہیں تو بنی اسرائیل ہجرت کر کے آہستہ آہستہ مصر میں آباد ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل پر فرعون کی غلامی کا دور شروع ہوا، اور آخرکار یہ غلامی اللہ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ختم ہوئی۔ فرعون جب سمندر میں غرق ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ اپنے ملک شام کو قوم عمالقہ کے قبضے سے چھڑائیں۔ قوم عمالقہ ملک شام پر قابض ایک طاقتور قوم تھی جو اس وقت دنیا کی سپر پاور مانی جاتی تھی۔ فرعون کی غلامی سے نجات حاصل کرنے کے بعد بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ عمالقہ سے جہاد کر کے ان سے اپنا وطن آزاد کروائیں۔ بنی اسرائیل جہاد کے لیے ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ جب یہ عمالقہ کی حدود کے قریب پہنچے تو ان کی قوت اور طاقت کا حال سن کر ہمت ہار بیٹھے اور جہاد سے منہ موڑ کر واپس لوٹے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جرم کی سزا یوں دی کہ وہ اپنے گھروں تک جانے کی فکر میں دن بھر سفر کرتے، رات بسر کرنے کے بعد صبح کو اپنے آپ کو وہیں پاتے جہاں سے گزشتہ صبح انہوں نے سفر کا آغاز کیا ہوتا۔ اس پریشان حالی کے عالم میں انہوں نے 40 سال میدان تہ میں گزار دیے۔ اس وادی میں نہ کوئی سایہ دار درخت تھا اور نہ ہی کوئی عمارت، نہ پینے کے لیے پانی، نہ کھانے کے لیے کوئی چیز، نہ ہی ضروریاتی زندگی کی کوئی دوسری چیز۔ جب بنی اسرائیل اس میدان میں پھنس گئے اور ایک ہفتے میں سب کا سامان ختم ہو گیا تو ساری کی ساری قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں آ گری اور معافیاں مانگنے لگے کہ ہم تو اب اس میدان سے نہیں نکل سکیں گے بلکہ بھوک پیاس اور گرمی سے مر جائیں گے۔ یاد رہے کہ اس وقت بنی اسرائیل کی تعداد 6 لاکھ تھی اور میدان کی لمبائی 27 میل تھی۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے اپنی قوم کے حق میں دعا کی تو اللہ پاک نے ان کی دعا قبول فرمائی اور بنی اسرائیل کے اوپر میدان میں ایک ٹکڑا بادل کا مقرر کر دیا گیا جو دن بھر ان پر سایہ کیے رکھتا۔ کھانے کے لیے اللہ پاک ان پر من و سلویٰ نازل کرتا رہا۔ پانی کا اللہ پاک نے ایسے انتظام کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کوہ طور کا جو سفید پتھر ہے اس پر اپنا عصا مارو۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر پر عصا مارا تو بنی اسرائیل کے 12 قبائل کے لیے اللہ پاک نے اس پتھر سے 12 انتہائی لذیذ چشمے جاری کر دیے۔ میدان کے بیچ میں ایک نورانی ستون کھڑا کر دیا گیا جو کہ رات کو بھی بنی اسرائیل کو روشنی مہیا کرتا تھا۔ اللہ پاک نے بنی اسرائیل پر اس قدر عنایات کی کہ اس کو گننا مشکل ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس میدان میں 40 سال تک نہ تو لوگوں کے بال بڑھے اور نہ ہی ناخن، کپڑے پھٹتے تھے اور نہ ہی میلے ہوتے تھے، یہاں تک کہ جو بچے بھی پیدا ہوتے ان کے بدن پر بھی کپڑے موجود ہوتے تھے جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے جاتے تھے۔ اب بات کرتے ہیں من و سلویٰ کی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلویٰ اتارا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ بھوک سے مرتے بنی اسرائیلیوں کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ پاک نے دعا قبول فرمائی تو بطور خوراک ان پر شروع میں من نازل کیا جاتا۔ من سے مراد ایک نفیس شیریں ذائقہ دار مادہ تھا۔ یہ صبح کے وقت نازل ہوتا تھا اور ہر شخص کے لیے 4 کلو کی مقدار سے اترتا تھا۔ یہ شبنم کے قطروں کی طرح آسمان سے آتا اور درختوں کے پتوں پر جم جاتا تھا۔ کئی سال جب بنی اسرائیل اس میٹھے کو کھا کھا کر تھک گئے تو حضرت موسیٰ کے پاس آ گئے کہ اب ہمارا دل نمکین غذا کو چاہتا ہے۔
اللہ پاک نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور اب ان پر شام کے وقت سلوہ نازل ہونے لگا۔ سلوہ کے بارے میں بہت سے قول ہیں، لیکن مستند روایات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ ایک پرندہ تھا جسے بٹیر کہتے ہیں، یہ بنا ہوا نازل ہوتا تھا۔ من و سلوہ کے حوالے سے روایات میں آتا ہے کہ یہ ایک ایسا کھانا تھا جو انتہائی آسانی سے ہضم ہو جاتا تھا، رنگ، خوشبو اور ذائقے میں بے مثال تھا، ہر طبیعت و مزاج کو موافق آتا تھا۔ پھر اللہ نے بنی اسرائیل کو نافرمانی کی سزا دی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم تھا کہ کھانا روز کا روز کھا لیا جائے، لیکن آہستہ آہستہ کچھ لوگ کھانا چھپانے لگ گئے، اس ڈر سے کہ کہیں اگر کل یہ نازل نہ ہوا تو ہم تو اس صحرا میں بھوکے مر جائیں گے۔ جب انہیں اللہ پاک کی ذات پر یقین نہ رہا، پھر اللہ پاک نے ان کو سزا یہ دی کہ اس دن کے بعد دوبارہ کبھی من و سلوہ ان پر نازل نہ کیا گیا، اور جنہوں نے من و سلوہ ذخیرہ کیا تھا ان کا کھانا گل سڑ گیا۔ اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو کھانا کبھی خراب نہ ہوتا اور گوشت کبھی نہ سڑتا۔ اس حدیث سے ثابت ہے کہ کھانے کا گلنا اور سڑنا بھی بنی اسرائیل کے دور سے شروع ہوا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب تم نے موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ، ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے اپنے رب سے دعا کیجیے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار، ساگ، ککڑی، گیہوں اور پیاز دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ شہر میں جاؤ، وہاں تمہیں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں ملیں گی۔ اس پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹے، یہ اس لیے کہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ وہ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے وفات کے بعد قوم کی باغ دوڑ حضرت یوشع علیہ السلام نے سنبھالی اور قوم کی جنگی تربیت کرنے لگے۔ بنی اسرائیل نے خوب دل لگی سے جنگ کی تیاری کی۔ صحرائے تہ میں 40 سال پورے ہوئے تو اللہ پاک نے حضرت یوشع کو حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر بیت المقدس میں موجود قوم عمالقہ پر حملہ کرو۔ بنی اسرائیل نے اپنی غلطیوں سے بہت کچھ سیکھا اور وہ بہت ہی پرعزم تھے۔ جیسے ہی حضرت یوشع نے انہیں کہا کہ جہاد کا حکم آ چکا ہے تو پوری قوم نے لبیک کہا اور اریحہ پر پڑاؤ ڈال دیا۔ 12 قبائل پر مشتمل اس قوم کے سپاہیوں نے 6 ماہ تک اریحہ کا محاصرہ کیے رکھا اور بالآخر ایک دن بنی اسرائیل کے نوجوان قلعہ کی دیوار گرا کر شہر میں داخل ہو گئے اور اریحہ شہر پر قبضہ کر لیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔